اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ انسان کی حقیقت، تمام مخلوقات میں انسان کی حقیقت وہ انسان جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر ان کی اتباع اور اقتداء کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ولایت یعنی نزدیکی، اللہ کی محبوبیت میں داخلہ رکھنے والے، اور دیگر تمام مخلوقات میں عام طور پر انسانی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرف اور فضیلت کا مرتبہ عطا کرنا، تمام مخلوقات کو، کائنات کی ہر چیز کو انسان کے تابع کرنا، اور پھر انسان کو جن چیزوں سے مامور یعنی مکلف یعنی پابند فرما رکھا ہے اللہ تعالیٰ، احکام کی اتباع فرما برداری کا، ہر مخلوق کے ساتھ بھی یہ پہلو رکھا ہے، لیکن وہ نوعیت الگ ہے۔ لیکن انسان کو جس قسم کی پابندی لگائے رکھا ہے، اس جیسی پابندی ایک اور مخلوق اجنہ کی، جنات کی، پھر ان میں اللہ کی اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والوں کا تذکرہ۔ اس سلسلے میں انسان کو سب سے بڑا درجہ دینے پر دوسری مخلوق کا نفرت کرنا، انسان کو گرانا، اللہ کی رضامندی سے دور کرنا، اس پہلو کا تذکرہ قرآن نے سورہ بقرہ سے ابتدا سے لے کر انتہا تک، بلکہ قرآن کی انتہا بھی من الجنۃ والناس کے تذکرے کے اوپر ختم ہے۔ اس پہلو کی وضاحت کئی طریقوں سے یہ 15ویں پارے تک گزر چکی۔ ایک اور خاص پہلو اور اسی مضمون کی ابتدا کے ساتھ ایک خاص پہلو کے ساتھ تذکرہ کر کر انسان کو تاکید اور تلقین کرنا ہے کہ اے انسان، ہم تیرے مرتبے کو باقی رکھنے، اس مقام پر باقی رہنے کے طور طریقے ہم نے بتا دیے، پھر بھی تو شیطانی اتباع فرما برداری کرنے والے، طور طریقے اختیار کرنے والوں کا پیچھا کرتا ہے۔ اس پہلو کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ انسان اپنے اکرام کو، فضل کو، اعزاز کو باقی رکھے، ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس سلسلے کی کڑی میں آج کی یہ آیت جو تفصیل کے ساتھ مضمون کو باقی رکھے ہیں، ایمان اور ایمان سے جڑے ہوئے کئی واقعات جو انبیاء کرام علیہ السلام نہیں، غیر انبیاء کرام علیہ السلام بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے بتائے گئے طریقے کو فالو کیا، اختیار کیا، مقام و مرتبے کو پائے۔ نہ پانے والے، نافرمانی کرنے والوں کے انجام کا تذکرہ، حشر کی تفصیلات بھی ذکر کر دی گئی۔ پھر آج کی اس آیت سے مزید انسان کو تاکید کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور مہربانی کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ آیت کا ترجمہ ہے، وَإِذْ، جتنی باتیں گزر چکی اس چیز کا تذکرہ کروانا ہے، تو قرآن اذ کے ذریعے سے شروع کرتا ہے۔ ہر انسان جس کو اس کی زندگی میں مستقبل میں آنے والی چیزیں ہیں، چاہے اس دنیا کی زندگی میں ہو
یا اس زندگی کے بعد خبر والی زندگی میں ہو یا آخرت میں اٹھائے جانے والی زندگی کے تذکرے اور نصیحتیں کرنا ہو، ایذا کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جیسے وہ اذا جاء نصر اللہ، مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مکہ تو 8 ہجری میں فتح ہوا، 6 ہجری کی بات ہے، یعنی سارے اسباب فراہم کر دیے گئے، اسلام کو پورا غلبہ مل جائے گا، اسلام اور اس کے حقیقت کو اپنائیں گے، مستقبل والی بات، فیوچر والی بات۔ تو اذا جاء نصر اللہ، از گزری ہوئی باتیں، تو یہ واقعہ بھی انسان، موجودہ انسان کو یاد دلانا ہے، بتانا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ بات اور یہ حقائق سارے انسانوں کے سامنے جو گزر چکی ہے، تمہارے خاطر، انسانوں کے خاطر، انسان کو احساس مرتبہ عطا کرنے کے خاطر، اور جو تم کو زندگی میں بھٹکا رہے ہیں، وسوسے ڈال رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں، غلط زندگی کی طرف دباؤ ڈال رہے ہیں، دباؤ اتنا نہ صرف قوموں کی طرف سے، حکمراں طبقے کی طرف سے بھی، طاقت اور فوج کے ذریعے سے بھی، کہ ان تمام چیزوں کو، یہ ہولناکیوں کو دیکھ کر دنیا کی جو عارضی ہیں، چاہے وہ ہولناکیاں آؤ کہ نہ آؤ، آئے یا نہ آئے، یہ زندگی تو تمام ہونے کو ہی ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا یاد دلاتے ہیں، یہ چیزیں ذکر فرما دیجئے جو ہو چکی ہیں اور جو حق ہیں، اور یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے، ساری مخلوقات میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، تو ظاہر انسان سے پہلے جتنے موجودات تھیں، جتنے مخلوقات تھیں، جس میں فرشتے بھی تھے، جس میں اجنہ بھی تھے، فلاں فلاں تھے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ تو مقام و مرتبے میں اجنہ کو مقام تھا، وہ بھی آپس میں قتل و غارت گیری، نافرمانی کے ذریعے سے ساری زمین میں شور مچائے رکھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کیا۔ ان میں سے کچھ نیک تھا، عزازیل، سریانی زبان کا لفظ ہے، جس کو بعد میں قرآن نے اس کی بدعملی کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر تکبر کرنے کی وجہ سے، نفرت اور حسد کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس مقام و مرتبے سے ہٹایا، ابلیس کے نام سے اس کو شہرت دے دی گئی، اور اس کی تفصیلات کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا۔ تو لہذا ذکر ہے کہ جب سب سے پہلے انسان کو بنائے، اس کی تفصیلات پیچھے بڑی طویل گزر چکی ہیں، کیسا کیسا بنائے، کیا کیا ہوا، فلاں فلاں، یہاں صرف ایک پہلو ذکر کرنا ہے۔ انسان کی جو اصل حقیقت ہے، سب سے پہلا انسان آدم، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان کی پوری نسل قیامت تک۔ تو لہذا موجودہ انسان بھی سمجھے، جیسا تجھے اصلاح کے لیے ہے، تو اپنے آنے والی نسل، اپنی نسل، اپنے اولاد کے لیے بھی یہ پہلو اچھی طرح اس کے دل و دماغ میں بٹھا دے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کر، کہ ہم نے فرشتوں سے کسی بات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کے سامنے مشورہ نہیں کیا، ذکر نہیں کیا، فرشتوں سے ذکر کیا، مشورے کے لیے نہیں۔ ایک انتہائی تعظیم، عظیم المرتبت ایک مخلوق کو پیدا کرنے کے بارے میں فرشتوں میں نے بھی نفرت کے ساتھ نہیں، حقیقت جاننے کے لحاظ سے پہلے پارے میں تفصیلات ہیں، ایسا انسان جس کے اندر ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، سب بتا دینے کے بعد انہوں نے کہا تھا، ہم تیری تعظیم تکریم کیا کرتے ہیں، ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں، فلاں فلاں۔ یہ حسد کے لیے نہیں تھا، جلن کے لیے نہیں تھا، حقیقت جاننے کے لیے تھا، اس لیے فرشتے اپنی حالت پر باقی رہے، لیکن ابلیس دوسری طرف چلا گیا، جو عزازیل نام ہے۔ تو ہم نے
حکم دے دیا، جاری کر دیا، آدم کو سجدہ کرو، تعظیم کے طور پر، تعظیم کے طور پر۔ آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں بیٹا ان کے سامنے سلام کرو، جھک کر سلام کرو، ملاقات کرو، اپنا نام بتاؤ۔ وہ اپنے بڑوں کی اتباع کرتا ہے۔ کعبہ اللہ نہیں ہے، کعبے کو مقام و مرتبہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنی توجہ کا بنا دیا۔ اب ہر مومن کو حکم دے دیا کہ کعبے کو سجدہ کرو، کعبے کے طرف رخ کر کے سجدہ کرو۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تفصیلات میں گئے بغیر اتنا سمجھ جائیں، حضرت آدم کو بھی جو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، سجدہ صرف اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ چلو مان لیتے ہیں آدم کو سجدہ کا حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ان کے اوپر ڈال رکھی تھی، سجدہ اللہ کو ہو رہا تھا۔ حضرت آدم کی حیثیت بالکل ایسے تھی جیسے کعبے کی حیثیت ہے، جیسے کعبے کی حیثیت ہے۔ اور اتباع فرما برداری، اللہ کے حکم کو حکم مان کر کرنا، دین کے سارے معاملات بھی یہ حکم ایسا کرنا۔ نماز میں جھکنا کیوں کہتے، سجدہ 2 بار کیوں کہتے، کیوں کی بنیاد نہیں، حقیقت جاننا الگ بات ہے۔ کیوں کا سوال رکھ کر میں اپنے دماغ کو مطمئن ہوئے تک میں نہیں کروں گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ تو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو، یعنی تسلیم کر لو بڑائی کو۔ تمام فرشتوں نے چون چرا کیے بغیر، پسو پیش کیے بغیر، بس حکم و رب کا، ہم مخلوق ہیں، خالق کی اتباع کرنا ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ بڑی وضاحتیں اس کو کئی مرتبہ ذکر کی جا چکی ہیں۔ مجمع کے سارے لوگ آ گئے، آنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ مجمع میں سے فلاں عورت نہیں آئی۔ مجمع کے اندر شامل ہے عورت بھی۔ تو اسی طرح جو حکم کے اوپر سارے فرشتوں میں وہ عزازیل شامل تھا، سب کو حکم دے دیا گیا۔ ابلیس نے اپنے دماغ سے کام لینے لگا۔ علم اللہ تعالیٰ نے خوب عطا کیا تھا، فرشتوں کا بھی استاد بنا ہوا تھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ یعنی انسان کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا، اس کی وضاحت قرآن میں جگہ جگہ یہاں پر نہیں ہے، وجہ بھی بیان کی، اس سے پہلے سورہ میں بھی تفصیل گزری۔ تو اللہ نے وضاحت کر دیا، انکار کرنے کی وجہ کو بتایا، بڑائی قبول کرنے سے انکار کرنے کی۔ یہ عزازیل جن اجنہ قوم سے تعلق رکھنے والا فرد، جیسا انسانوں میں ابو البشر حضرت آدم ہے، یہ ابو الجن عزازیل ہے۔ ان کی بڑی تفصیلات ہیں، گھنٹوں لگ سکتے ہیں تفصیلات کے لیے۔ اس نے اللہ کے اس حکم کی اتباع نہ کر نافرمانی کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، فاسقون فاسقون فاسقون، قرآن میں تلاوت کرتے چلو ملے گا۔ اسی سے فسق، نافرمانی کرنا، حکم کی خلاف ورزی کرنا، حاکم کے حکم کی پرواہ نہ کرنا۔ اس لیے ہر نافرمانی، ہر گناہ کو فسق کرتے، فسق، فجور، ظلم، اثم، گناہ، ذنب، ذنوب، گناہ، یہ سارے اسی معنی میں اپنے رب کے، یعنی اللہ تعالیٰ ماننے والے کا بھی رب ہے، نہ ماننے والے کا بھی رب ہے، باقی رکھا ہے، انہیں نافرمانی کر دی۔
اس کے نہ کرنے کی وجہ کو ذکر کیا. انہیں تھا یہ، وہ آگ سے، یہ مٹی سے، آگ لطافت، لطیف قسم سے تعلق رکھنے والی چیز، اور انسان مٹی اور مادے سے تعلق رکھنے والا. یہ وجہ نکال کر اس نے نافرمانی کر دی. وہاں وجہ ڈھونڈنا نہیں تھا، پہلے حکم کو حکم ماننا تھا. اس کا پورا واقعہ ذکر کرنا مقصد بھی نہیں ہے. عام انسان کو بھی جو احکام دے دیے گئے ہیں کرنا ہے. روزے کا حکم ہے، کیوں نہیں؟ حجی موسم گرم ہے، فلاں ہے، کوئی تعویل نہیں. 5 وقت کی نماز ہے، کرنا ہے. حلال حرام کے لیے حکم دے دیا گیا ہے، بس حکم ہے، مان کے کرنا ہے. ہر چیز میں کر کر اپنے رب کا اعتراف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو صرف منوانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں. وہ ماننے کا نام ہے عبادت. اس کا اظہار زندگی کے ہر پہلو کے ذریعے سے کرنا ہے. اب انسان کو ڈانٹ کر کہتے ہیں نافرمانی کرنے والے انسان کو، ارے انسانوں، کیا تم اس شیطان کو اپنا لیتے ہو، اس جن کو اختیار کر لیتے ہو جو ابلیس ہے، ان نافرمانوں کو اختیار کر لیتے ہو، اور اس کی نسل کو، اس کی ذریت کو. ہر وہ شخص جتنے نافرمانی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سب اس کی ذریت ہے. کوئی خاص مخلوق کی شکل میں ہونا ضروری نہیں. جو ماننے والے بھی ہیں، نافرمانی کرنے والے بھی ہیں، یہ اس کی ذریت ہے. میرے حکم کو چھوڑ کر میری پرواہ کیے بغیر ان کو اپنا منا لیتے ہو، حمایت کرنے والا سمجھ جاتے ہو، مدد کرنے والا سمجھ جاتے ہو، زندگی میں فائدہ پہنچانے والا سمجھ جاتے ہو، جبکہ وہ بھی ایک مخلوق ہے. اور یہ پہلو کو کیوں نہیں رکھتے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تمہارا دوست نہیں ہے. دوستانہ انداز میں تم کو راغب کرتے ہیں گناہوں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف، حالانکہ وہ نہیں ہے. یہ بار 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 قرآن میں ہے. اگر کرتے ہو تو سمجھ لو بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا. یہ رب کے اتباع چھوڑ کر، یہ طریقے کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ اختیار کرو گے، یہ ظالم ہیں. بدلے کے اعتبار سے ان کا بہت بہت برے قسم کا بدلہ ہوگا. اب رہا کہ کئی چیزیں جو دماغ میں بٹھا کر رکھ لی ہو، یہ ایسا کرتا فلاں فلاں فلاں، جس کو معبودیت کا درجہ دے رہے ہو یا اللہ کے کاموں میں شریک کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اور کئی پہلوؤں کے ذریعے سے اگلی آیتوں میں وضاحت کریں گے. ان میں سے میں نے کسی کو گواہ کے طور پر رکھا بھی نہیں، میں یہ بنا رہا ہوں اس کے طور پر رکھا بھی نہیں. کس بنیاد پر تم وہم اور گمان کی بنیاد پر مان لیتے ہو؟ ان چیزوں کی تفصیل اگلے آنے والی آیتوں میں ہے.